الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ کروڑ احسان کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل سے اور جس محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی نظر کرم سے ہمیں ملک خداداد پاکستان اللہ رب العزت نے عطا کیا، جو ایک اللہ کی عظیم نعمت کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی کے حوالے سے چونکہ آج 14 اگست کا دن ہے اور 14 اگست کو درس قرآن کے حوالے سے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس آیت کے ضمن میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا تو میری یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو۔ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائیں۔ پہلی چیز فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، یہ تیسری چیز، اور میرا شکر ادا کرو۔ ولا تکفرون، اور میری نافرمانی نہ کرو۔ اب یہاں پہ جو ولا تکفرون کا لفظ ہے وہ کفر کے معنی میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس سے پہلا جو لفظ ہے وہ شکر کے لیے استعمال ہوا کہ بھئی میرا شکر ادا کرو، تو اب شکر کے مقابلے میں لا تکفرون کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی یہی بنے گا کہ شکر کرو، نا شکری مت کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اگر اس کو اس انداز میں کہا جائے کہ اللہ رب العزت کا شکر کرو، نا شکری نہ کرو، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ شکر کرنا ہے، یہ بھی حکم ہے، اور نا شکری نہیں کرنی یہ بھی حکم ہے۔ اچھا، اب شکر اس میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آج اس پر نہیں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس اس پر گفتگو کریں گے، چونکہ آج اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہمارے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، جس کا نام ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ سب سے پہلے شکر کے حوالے سے میں عرض کروں کہ شکر کی تعریف ہے کیا، شکر کہتے کس کو ہیں؟ تو شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے
زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے. کسی کے احسان، نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے، یہ شکر ہے. اب ناشکری کی تعریف اس کے جسٹ اپوزٹ کر دیتے ہیں کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے یا احسان و نعمت کے ملنے پر، دینے پر، عطا کرنے پر دل، زبان اور اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم نہ کی جائے، یہ ناشکری کی تعریف ہو جائے گی. کہ ایک چیز جو شکر کرنے کی تعریف ہے، ناشکری کی تعریف اس کی جسٹ اپوزٹ ہو جائے گی. اس کی مثال میں دوں گا آج کے دور کے اندر کہ اللہ رب العزت نے ہم پر ایک نعمت عطا فرمائی جس کا نام پاکستان ہے. اب حق تو یہ تھا کہ اس پاکستان کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اب شکر ادا کرنا زبان، دل اور اعضاء کے ساتھ کب شکر میں جائے گا؟ جب اس کی تعظیم کی جائے، عطا کرنے والے کی، دینے والے کی تعظیم کی جائے. اور دینے والے کی تعظیم یہ ہے کہ اس رب کے آگے جس نے یہ چیز دی ہے، اس رب کے آگے سر جھکا دیا جائے، یہ شکر ہے. یا اس کا ذکر کیا جائے، یا اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، یہ شکر ہے. تعظیم کا لفظ. اب جس حرکت میں تعظیم شمار ہوگی وہ شکر ہوگا، اور جس حرکت میں تعظیم شمار نہیں ہوگی وہ شکر ادا کرنا نہیں کہلائے گا. تو بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں جو اللہ نے ہم پر یہ نعمت عطا فرمائی ہمیں، اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا. بھائی ایک چیز تو سمجھ لی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ چیز دینے والے کی نعمت پر اس کا احسان مانا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے، یہ ایک ہی طریقہ ہے. اب ہم تعظیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ پاکستان اللہ نے ہمیں عطا کیا، نعمت عطا کر دی. اب ہماری آج کے دن، بالخصوص آج کے دن ہونے والی حرکتیں، کیونکہ امام صاحب ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں یا ہم تو اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، تو دیکھیں وہ لڑکے، اب وہ اس کیمرے کی توسط سے جو بھی لوگ سنیں گے میری بات، یہ سب کے لیے، اس اسپیکر کے ذریعے سن رہے ہیں ان سب کے لیے، کہ نوجوان 15-16 سال کی عمر سے لے کر 22-23 سال کی عمر تک کے، اور یہ ریشو زیادہ ہے، اور اس سے جو زیادہ کی عمر کے لوگ ہیں ان کا ریشو کم ہے. وہ کیا ہے کہ آج سڑکوں پر موٹر بائکس کے سیلنسر نکال کر اور تیز آواز میں اور تیز رفتار میں سڑکوں پر گھومنا، مخلوق خدا کی تکلیف کا سامان کرنا، اب یہ شکر میں آئے گا یا ناشکری میں آئے گا؟ ناشکری میں آئے گا. کیوں؟ اس میں دینے والے کی تعظیم کہیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس رب نے جس نے یہ ملک دیا ہے، اس رب کی مخلوق کے ساتھ ایک بدسلوکی اور بے دردی نظر آ رہی ہے کہ ہر شخص پریشان ہے. آپس میں اگر دو بندے بات کر رہے ہوں تو ادھر سے بائک گزرتی ہے ٹر کرتی ہوئی، ادھر سے گزرتی ہے ٹر کرتی ہوئی، بندہ خاموش ہو جاتا ہے 2 منٹ کے لیے، کوئی کان پہ ہاتھ لگاتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے سر پہ ہاتھ مارتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کر رکھا ہے. پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا. تو اب یہاں پہ ہو رہی ہے ناشکری. اب یہ جو لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے آپ کے چھوٹے بھائی، ہمارے آپ کے بچے ہے نا، یہ ہماری نسل ہیں. یہ ہندوستان سے تو نہیں آئے یہ سارے کام کرنے کے لیے. اب اگر پوچھا جائے کہ جناب یہ جو ان کو بائک آپ نے دے رکھی ہے، یہ ان کے پاس آ کیسے گئی؟ تو میں نے کل مغرب کی نماز میں یہ چیز عرض کی تھی
کہ وہ لوگ بڑی آسانی سے جواب دے دیتے ہیں کہ امام صاحب کیا کریں، ہاں وہ ہمارا بچہ ضد بہت زیادہ کر رہا تھا، بہت زیادہ ضد کر رہا تھا، ہم کیا کریں، ہم پریشان تھے، بالآخر ہمیں وہ بائک دینی پڑی۔ یہ ایک اور چیز ہے جو اس بائک سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی پناہ ابھی نماز میں آپ لوگوں نے آوازیں سنی ہوں گی، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر ٹیں پاں باجے بجے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ باجے کس نے دلائے بچوں کو، ہے نا؟ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے دلائے، اور یہ حقیقت ہے بھائی۔ کیوں جی امام صاحب کیا کریں، بچہ ضد کر رہا تھا، کیا کریں، بچہ ضد کر رہا تھا، اس لیے ہم نے دلا دیے۔ تو یہ بچے اور بھی بہت ساری ضدیں کرتے ہیں، لیکن ماں باپ ہر ضد کو پورا نہیں کرتے۔ بھائی آپ سے پوچھے کیوں ہر ضد کو پورا کیوں نہیں کرتے، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ کس ضد کے پورا کرنے سے ان کو نقصان ہوگا اور کس ضد کے پورا کرنے سے ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ اب جو میں بات جس طرف لے جا رہا ہوں نا، بہت گہری بات کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا جی، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے بچے کا نقصان کس ضد میں ہے اور کس ضد میں نہیں ہے؟ ہاں امام صاحب ہمیں پتا ہے۔ اچھا، تو یہ باجے جو دلائے ہیں اس میں بچوں کو نقصان نہیں ہو رہا؟ امام صاحب اس میں ملک کا نقصان ہوتا ہو تو ہو، اس میں دوسروں کا نقصان ہوتا ہو تو ہو، اس میں ہمارے بچوں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو تو خون بڑھ رہا، خوش ہو رہے ہیں۔ اچھا تو جناب آپ اپنی اولاد سے تو مخلص ہیں، لیکن آپ اس قوم سے مخلص نہیں ہیں۔ آپ سمجھے نا میری بات کس طرف آ گئی؟ ہاں جناب، آپ مخلص تو ہیں اپنی صرف اولاد سے، لیکن آپ مخلص